اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 292 میں محرم کے لیے خوشبو کے حکم کی فروعات پر گفتگو ہوگی۔ احرام کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے اس پر 30 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے خوشبو ہے اور اس کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ریحان اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کا حکم ذکر ہوگا۔ شیخ توسی کی خوشبو کے متعلق نظریہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ دیگر بعض محرمات احرام کا تذکرہ اور متعلقہ فروعات بیان ہوگی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر ہوگی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ریحان وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جو خوشبو کے لیے اس کا قصد کیا جاتا ہے، جیسے گل سرخ ہے، گل یاسمین ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ قوی تر قول یہ ہے کہ اس کا سونگھنا بھی حرام ہوتا ہے، لیکن شہید اول کا نظریہ ان کی کتاب دروس میں تو شہید ثانی کے نظریے کے مطابق ہے، اور وہ ریحان کے سونگھنے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کی اس کتاب یعنی لمع کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا سونگھنا حرام نہیں ہے، چونکہ وہ خوشبو اس پر اطلاق نہیں ہوتی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور مزید متعلقہ باتیں آگے جاری رہے گی۔ فرمایا وعلیہ المصنف فی الدروس وظاہرہ ہنا عدم التحریم واستثنی منہ الشیح والخزامہ والاذخر والقیسوم ان سمیت ریحانا، یعنی شہید اول اپنی کتاب دروس میں ریحان خوشبودار جڑی بوٹیوں کو حرام قرار دیتے ہیں احرام کی حالت میں سونگھنے کو، لیکن ان کی لمع کی عبارت سے ظاہر ہے کہ ریاحین کو سونگھنا حرام نہیں ہے، چونکہ وہ خوشبو شمار نہیں ہوتی۔ اگر ہم ریاحین کو حرام قرار دیں احرام کی حالت میں تو ان سے استثناء کیا گیا ہے شیح، خزامی اور اذخر اور قیسوم نامی خوشبودار جڑی بوٹیوں کو۔ اگر ان کو ریحان اور خوشبودار جڑی بوٹی کہا جائے تو ان کو خصوصی طور پر روایات میں استثناء کیا گیا ہے، یعنی ان کو سونگھنا یا کھانا یا استعمال کرنا حرام نہیں ہوتا احرام کی حالت میں۔ ریاحین میں سے گل یاسمین کے بارے میں ابو علی سینا نے کتاب قانون میں بہت گفتگو کی ہے اور اس کے طبی خواص بیان کیے ہیں۔ مختلف رنگوں کے یہ پھول ہوتے ہیں، سفید، زرد، ارغوانی، اور خاصیت یہ ہے کہ اگر حمام میں انسان ان کو منہ کے اوپر لگاتا ہے تو چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے کافی اثرات ہوتے ہیں۔ شیح نامی جو جڑی بوٹی ہے تو یہ بھی بیابانی جڑی بوٹی ہوتی ہے، یعنی خود بخود اگتی ہے اور اس کے مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، اور اس کو بھی طب میں مختلف فوائد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابو علی سینا نے کتاب قانون میں بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ خزامہ نامی جڑی بوٹی کے بارے میں علامہ محمد تقی مجلسی، جو کہ علامہ مجلسی کے والد گرامی ہیں، اپنی شرح من لا یحضر الفقی روضۃ المتقین میں جلد 4 صفحہ 429 میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی وہ جڑی بوٹی ہے کہ جو رات کے وقت زیادہ خوشبو اس کی پھیلتی ہے دن کی نسبت، اور اس کے پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور اذخر کو مفید جڑی بوٹیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اس کے بھی پھول سرخ ہوتے ہیں، اور ابو علی سینا نے اس کے بارے میں اپنی کتاب قانون میں گفتگو کی ہے اور اس کے طبی خواص کو بیان کیا ہے۔ اذخر اعرابی سرخ رنگ ہوتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، اور گول محمدی کے مشابہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور طب میں اس کے بہت فوائد ہیں۔ قیسوم بھی یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جو خود اگتی ہے، اور اس کو بھی مختلف
طبی خواص کے طور پر استفادہ کیا جاتا ہے۔ وَنَبَّهَ بِالْإِطْلَاقِ عَلَى خِلَافِ الشَّيْخِ حَيْثُ خَصَّهُ بِأَرْبَعَةٍ الْمِسْكِ وَالْعَنبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُ بِسِتَّةٍ بِإِضَافَةِ الْعُودِ وَالْكَافُورِ إِلَيْهَا۔ جناب شہید اول نے اپنی کتاب لمع میں بطور مطلق خوشبو کو حرام قرار دیا ہے احرام کی حالت میں۔ تو انہوں نے جو مطلق ہر قسم کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں وہ اس اطلاق کے ذریعے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ اس بات میں شیخ طوسی اختلاف فرماتے ہیں حیث خصہ باربعۃ، چونکہ انہوں نے 4 قسم کی خوشبو کو احرام کی حالت میں حرام قرار دیا ہے، خاص کر 4 قسم کی خوشبوئیں حرام ہے، باقی وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ مشک، عنبر، زعفران اور ورس قسم کی خوشبوئیں حرام ہیں احرام کی حالت میں شیخ طوسی کے نزدیک، جبکہ ان کا دوسرا قول ہے اس میں انہوں نے 2 اضافے کے ساتھ 6 خوشبوؤں کو حرام قرار دیا ہے۔ عود اور کافور کو بھی ان ممنوع خوشبوؤں میں شمار کیا ہے۔ ورس نہایت ہی خوشبودار چیزوں میں سے ہے، اور بعض لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہلدی کے پتے ہوتے ہیں، حالانکہ صحائے لغہ، جوہری، قاموس المحیط اور مجموع البحرین وغیرہ جو علمی کتابیں ہیں ان کو اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی قرار دیا گیا ہے جو زیادہ تر یمن میں ہوتی ہے، اور اس کے بیج تلوں کے مشابہ ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے پتے یا ٹہنیاں وہ زعفران کے مشابہ ہوتی ہیں۔ ابو علی سینا نے کتاب قانون میں اس کو سرخ رنگ قرار دیا ہے مشابہ زعفران کے، اور اس کے طبی فوائد بیان کیے ہیں۔ عود ہندی مشہور ہے، یہ نہایت ہی خوشبودار ہوتی ہے اور قہوے رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کو آگ میں گراتے ہیں تو خوشبو پھیل جاتی ہے اس کی۔ اور کافور تو یہ خوشبودار ہوتی ہے، سفید رنگ، اور اکثر یہ میت کو بھی خانوط کرنے میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الطِّيبِ خُلُوقُ الْكَعْبَةِ وَالْعِطْرِ فِي الْمَسْعَى وَالْقَبْضُ مِنْ كَرِيهِ الرَّائِحَةِ لَكِنْ لَوْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْإِثْمِ بِخِلَافِ الطِّيبِ۔ شہید اول نے بطور مطلق خوشبو کے استعمال کو اور اس کے سونگھنے کو حرام قرار دیا ہے احرام کی حالت میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں خوشبو میں سے استثناء ہے کعبے کی جو خوشبو ہے، چونکہ ظاہر طواف کرتا ہے احرام کی حالت میں، وہاں جاتا ہے تو اس کو سونگھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ والعطر فی المسعى، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت عطر فروشوں کے بازار سے جو احرام والے شخص کو خوشبو پہنچتی ہے تو اس سے بھی اس کے احرام میں کوئی خلل نہیں آتا اور اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ خلوق ایک قسم کی عطر ہے اور خوشبو تھی جو کعبہ کے پردوں پر لگائی جاتی ہے، زرد زعفرانی رنگ کی ہوتی ہے۔ فاضل ہندی نے کتاب کشف اللسان میں کتاب منہاج ابن جزلہ طبیب سے اس کو بنانے کا طریقہ بھی نقل کیا ہے۔ اس میں زعفران، اشنے اور میخک وغیرہ اور قرفہ جو مختلف خوشبوؤں کے نام ہیں، تو یہ مختلف مقداروں میں لے کر بنائی جاتی تھی، اور پھر اس میں گلاب اور روغن بھی مخلوط کیا جاتا تھا۔ احرام کی حالت میں حرام کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک کو بند کرے، یعنی احرام کی حالت میں انسان خوشبو اور بدبو کے معاملے میں نارمل رہے تو ٹھیک ہے، اگر خوشبو سونگھنے کے لیے دلچسپی کرے گا تو بھی اس کا احرام خلل واقع ہوگا، اور اگر بدبو کہیں سے آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے
ناک پہ ہاتھ رکھے گا، ناک کو بند کرے گا، تو یہ بھی حرام کام ہے۔ لیکن اگر ایسا کرے لو فعل فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے غیر الاثم، صرف گناہ ہوگا بخلاف الطیب۔ لیکن خوشبو کو اگر جان بوجھ کر سونگھتا ہے تو نہ فقط کار حرام ہے بلکہ اس سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ والاکتحال بالسواد والمطیب لیکن لا فدیۃ فی الاول والثانی من افراد الطیب والادہان بمطیب وغیرہ اختیارا ولا کفارۃ فی غیر المطیب منہ بل الاثم۔ احرام کے محرمات میں سے 8واں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں انسان آنکھوں میں سیاہ یا خوشبودار سرما ڈالے تو یہ حرام ہوتا ہے، جیسے ایسا سرما جس میں زعفران یا مشک ہو کہ جو علاج معالجہ کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر تو کوئی مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن اختیاری صورت میں احرام میں خوشبودار یا سیاہ سرما جو زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن لا فدیۃ فی الاول، اگر سیاہ سرما استعمال کرے تو کفارہ نہیں ہوگا، والثانی من افراد الطیب، لیکن اگر خوشبودار سرما استعمال کرے تو وہ خوشبو کے افراد اور مصادیق میں شمار ہوگا اور اس سے وہی کفارہ ہوگا جو خوشبو کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ 9 محرمات احرام میں سے تیل ملنا ہے، خوشبودار ہو یا بغیر خوشبو کے ہو۔ اختیاری صورت میں احرام کی حالت میں تیل ملنا یا مالش کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ خوشبودار جیسے اس میں مشک و عنبر ملایا گیا ہو یا دوسری قسم کے خوشبوئیں ملائی گئی ہوں، اور غیر خوشبودار جیسے روغن زیتون ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی مالش اس کو آتی ہے تو نہیں کرنی چاہیے اختیاری صورت میں۔ لا کفارۃ فی غیر المطیب منہ، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر بغیر خوشبو کے تیل لگاتا ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا بل الاثم، فقط گناہ ہوگا، لیکن اگر خوشبودار تیل لگاتا ہے تو اس میں وہی خوشبو کا کفارہ ہوگا۔ تو اس میں کہا گیا کہ اختیاری صورت میں اگر ایسا کرے تو اس پر گناہ بھی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، لیکن اگر اضطرار مجبوری اور مشکل ہو اس کے لیے اس کو دوائی کے طور پر اور اپنے اضطرار کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا پڑے تو پھر نہ گناہ ہوگا نہ ہی کفارہ واجب ہوگا۔ یہاں تک ان 4 قسم کی خوشبودار جڑی بوٹیوں کے استثناء کا تعلق ہے تو صحیح ہے۔ معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی نے نقل کی امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس ان تشم الاذخر والقیسوم والخزامہ والشیح واشباہہ وانت محرم، یعنی احرام کی حالت میں ان 4 قسم کی خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا جائز ہے۔ تو جب روایت صحیح سند موجود ہے تو یہ استثناء ہو جائے گی اس حکم سے۔ یہاں تک کعبہ کی خلوق اور عطر اور خوشبو کے استثناء ہونے کا تعلق ہے خوشبو کے حکم سے، تو اس کے لیے صحیح ہے حماد بن عثمان جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن خلوق الکعبۃ و خلوق القبر یکون فی ثوب الاحرام فقال لا بأس به ہما طہوران، یعنی کعبے کی خلوق اور عطر اور اسی طرح قبر کی عطر کو احرام کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہوتا چونکہ یہ دونوں پاک ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب طرق الاحرام میں ہے۔ سمع بن بہران کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یصیب ثوبہ زعفران الکعبہ وهو محرم فقال لا بأس وهو طہور فلا تتقه ان یصیبک، یعنی احرام کی حالت میں کعبے کے زعفران کا احرام کے کپڑے پہ لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پاک ہے اور اس سے بچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس طرح دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خلوق یہ خوشبو کی ایک قسم ہے، جیسا کہ قاموس المحیط میں فیروز آبادی نے لکھا ہے اور نہایہ میں ابن اسیر جزری نے لکھا ہے، طیب معروف
مرکب من الزعفران وغیرہ من انواع الطیب، یعنی زعفران وغیرہ خوشبوؤں سے ملا کر یہ بنائی جاتی ہے اور یہ سرخ یا زرد رنگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان بازار سے آنے والی خوشبو اور عطر سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، ہشام بن حکم جلیل القدر سے راوی ہیں، ائمہ معصومین کے دور میں جلیل القدر شخصیت تھے، انہوں نے بڑے بڑے یعنی علمی بحثیں کی اور میدان بحث کو فتح کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا بأس بالریح الطیبہ فیما بین الصفا والمروہ من ریح العطارین لا یمسک علی انفہ، یعنی خوشبو جو صفا اور مروہ کے درمیان میں عطر فروشوں کے بازار سے آتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس سے اپنی ناک کو بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وسائل وشیہ باب 20 ابواب تروک احرام میں حدیث اول ہے۔ یہاں تک احرام کی حالت میں بدبو سے ناک کو بند کرنا بھی حرام ہے تو مشہور نظریہ یہی ہے شیعہ فقہا کا، بلکہ غنیت النزوع میں ابن زہرہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گویا تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، عبداللہ ابن سنان کوفی جلیل القدر سے راوی ہیں، ائمہ معصومین کے دور میں وزیر مشیر تھے عباسی حکومت میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، المحرم اذا مر علی جیفہ فلا یمسک علی انفہ، احرام والا شخص جب کسی مردار کے پاس سے گزرتا ہے تو ناک بند نہ کرے۔ وسائل وشیہ باب 24 ابواب طروق الاحرام۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے راوی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اور باب حج میں اس کی کافی زیادہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے چونکہ ثقہ اور جلیل القدر شخصیت ہے۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے وَأَمْسِكْ عَلَىٰ أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَلَا تُمْسِكْ عَنْهُ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ۔ فصائل وشیہ باب 18 باب طروق الاحرام حدیث پنجم۔ خوشبو سے تو اپنی ناک کو بند کرو لیکن بدبو سے اپنی ناک کو بند نہ کرو احرام کی حالت میں۔ اگر ایسا کرے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا لیکن گناہ ہوگا، جبکہ خوشبو کو سونگھنے کی صورت میں گناہ بھی ہوتا ہے اور کفارے بھی ہوتے ہیں اور ان کو بعد میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ یہاں تک احرام کی حالت میں سیاہ سرما ڈالنے کا حرام ہونا ہے تو شیخ مفید بغدادی، شیخ توسی، سلار دہلوی، ابن ادریس ہلی، ابن الجنید اسکافی اور دوسرے فقہاء اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے لا یکتحل الرجل والمرأة المحرمان بالکحل الاسود الا من علت، وسائل وشیہ باب 33 ابواب طروق الاحرام میں ہے کہ مرد و عورت احرام کی حالت میں سیاہ سرما نہ لگائیں مگر یہ کہ کوئی بیماری مرض ہو۔ صحیح ہے، حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام کے دور میں جلیل القدر صحابی اور راوی اور فقیہ تھے اور ان کی نماز جعفریہ جیسی کتابیں معروف تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا تکتحل المرأة المحرمہ بالسواد ان السواد زینہ، احرام کی حالت میں عورت سیاہ سرما نہ ڈالے کہ یہ سرما زینت شمار ہوتی ہے۔ وسائل وشیہ باب 33 ابواب طروق الاحرام میں ہے۔ شیخ توسی نے اپنی کتاب الخلاف میں اور ابن زہرہ نے غنیت النزوع میں اور محقق ہلی نے المختصر النافع میں اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ ان کی مختصر النافع نہایت جامع کتاب ہے اور اس کا ترجمہ اردو علامہ سید یوسف امروہی نے بہت عرصہ پہلے کیا تھا، مجتہد تھے، نجفی عالم تھے اور یہ خلاصہ ہے شرائع اسلام کا۔ اور اس کی دلیل ان کے پاس ہارون بن حمزہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے لا یکحل المحرم عینیہ بکحل فیہ زعفران ولیکحل بکحل فارسی، یعنی کہ احرام والا شخص زعفرانی خوشبودار سرما نہ لگائے لیکن فارسی جو سیاہ قسم کا سرما ہوتا ہے وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ
کحل اسود وہی کحل فارسی ہوتا ہے، یعنی سرمہ فارسی ہوتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اور خوشبودار سرمہ تو حرام ہے مشہور قول کی بنیاد پر، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا بأس ان تکتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طیب یوجد ریحہ واما زمنۃ فلا، یعنی کہ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کے سرمہ لگانا جائز ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زینت جائز نہیں ہے، زینت کے طور پر نہ لگائے۔ وسائل الشیعہ باب 33 ابواب الطرق کے احرام میں ہے۔ اور مرسل ابان ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا اشتکى المحرم عینہ فلیقتحل بکحل لیس فیہ مسک ولا طیب، یعنی اگر احرام والے کی آنکھ میں درد ہو تو ایسا سرمہ ڈال سکتا ہے جس میں مشک و خوشبو نہ ہو۔ مسائل الشیعہ باب 29 ابواب طرق احرام میں ہے۔ جبکہ اسکافی اور شیخ اپنی جمل میں اور قاضی ابن البراج فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہوتا ہے، اصل سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خوشبودار سرمہ لگانا یہ خوشبو کے عرفی استعمال اور اس کے معنی سے خارج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو نص اس کے لیے موجود ہے کہ خوشبودار سرمہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ بہرحال مسالک الافہام میں شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ لا فدیۃ فیہ علی القولین، چاہے سیاہ سرمے کو احرام کی حالت میں جائز قرار دیں یا نہ دیں، اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں شاید اصل برات جاری ہوتی ہو، اور خوشبودار سرمہ لگانے سے خوشبو والا کفارہ آتا ہے۔ صاحب جواہر نے فرمایا ثم ان فدیتہ فدیۃ الطیب علی الظاہر کما صرح بہ فی المصالح، یعنی اس کا کفارہ وہی خوشبو والا کفارہ ہے جیسا کہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں تصریح کی ہے۔ یہاں تک خوشبودار یا بغیر خوشبو کے تیل لگانے کے حرام ہونا ہے، تو اگر تو خوشبو کی حالت میں ہو تو پھر تو حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار بھی دلالت کرتی امام صادق علیہ السلام سے، لا تمس شیئا من الطیب وانت محرم ولا من الدہن، بلکہ اس پر احرام سے پہلے بھی تیل لگانا حرام ہے جب اس کا اثر احرام کی صورت میں بھی باقی رہے۔ روایات دلالت کرتی ہے۔ صحیح ہے حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہے، کوفی تھے اور کاروباری شخصیت تھے، حلب میں اس کا کاروبار تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا تدہن حین ترید ان تحرم بدہن فی مسک ولا عنبر من اجل ان رائحتہ تبقى فی راسک بعد ما تحرم وادہن بما شئت من الدہن حین ترید ان تحرم فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ۔ مسائل الشیعہ باب 29 ابواب طرق احرام میں ہے، یعنی خوشبودار جس میں مشک و عنبر ہو تیل لگانا جائز نہیں ہے جب احرام باندھنا مقصود ہو، چونکہ اس کی خوشبو باقی رہے گی احرام کے بعد بھی، لیکن جب احرام کا ارادہ ہو تو بغیر خوشبو کے تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا تو پھر حرام ہو جائے گا یہاں تک کہ احرام سے خارج ہو جائے۔ یہاں تک بغیر خوشبو کے تیل لگانا ہے تو احرام کی حالت میں تو حرام ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، اسی وجہ سے معروف ہے کہ احرام سے پہلے بغیر خوشبو کے جو تیل ہوتا ہے وہ لگانا جائز ہوتا ہے۔